اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 528 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے بہت دور بائیں جانب مندر کے عقبی حصے میں چوکی ضرور نظر آ رہی تھی، لیکن میں کسی محافظ کی نقل و حرکت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ دوبارہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینے کی نمی آ گئی، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا تو رات کی تاریکی اور سکوت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک اینٹ کے چاروں طرف سے مسالہ نکلتا گیا اور لکیریں گہری ہوتی گئیں۔ میں نے اینٹ کو ہلانے کے لیے پیچ کس کو بطور لیور استعمال کیا۔ ہلنے والی اینٹ اچانک گھوم گئی۔ میں نے اسے فوراً پکڑ لیا، ورنہ وہ اندر گر جاتی اور 3 فٹ کی بلندی سے پکے فرش پر اینٹ گرتی تو اس کا دھماکہ دور تک سنا جاتا۔ اس اینٹ کو نکال کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر دوسری اینٹ کو ہلانے لگا۔ چنائی کا پلستر اکھڑ کے گرا اور دوسری اینٹ بھی الگ ہو گئی۔ 10 منٹ بعد میں نے دیوار کے خلا کو بڑی خوشی اور امید کے ساتھ دیکھا۔ یہ کامیابی کی طرف پہلا صحیح قدم تھا۔ اس میں سے گزر کر میں نے باہر کی اینٹوں کو اٹھانے کا سوچا، پھر یہ کام غالب کی مدد سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوراخ سے سر باہر نکال کر میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور پوری کوشش سے الو کی آواز بنائی۔ یہ بہترین الو کی آواز تھی۔ دوسری طرف سے بھی الو ہی بولا تو میں ہنس پڑا۔ میرے سگنل پر غالب نے جواب دیا اور دوسرا الو غالب کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ غالب نے لیڈیز فرسٹ کے اصول پر عمل کیا۔ سب سے پہلے گل اندر آئی، جسے میں نے شگاف میں سے اندر کھینچ لیا۔ احتیاط کے باوجود اس کی کونیوں پر اور ٹانگوں پر خراشیں آئیں۔ جب وہ اندر آنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو نازو نمودار ہوئی۔ گل کے مقابلے میں اس کا حجم اور وزن دونوں کم تھے، اور وہ تھی بھی بلی کی طرح مستعد اور پھرتیلی۔ اس نے اندر آ کے غسل خانے کا معائنہ کیا۔ شگاف میں سے آنے والی روشنی بہت کم تھی، مگر آہستہ آہستہ ہماری آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھنے لگی تھی۔ غسل خانہ مشکل سے 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی ایک دیوار کے ساتھ 20 لگی ہوئی تھی۔ نازو نے یہ بات ایک سروے کرتے ہوئے بتائی۔ اف، یہ کیا مصیبت ہے، نازو نے کہا۔ جالے ہی جالے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے کہاں تفریح شروع کر دی اندر آتے ہی؟ غالب نے سر اندر ڈال کر کہا، ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایک شریف آدمی کے لیے جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں جہاں بھرے پڑے ہیں ہر قسم کے جانور۔ نازو نے کہا، لال بیگ اور مکڑیاں، مگر آپ کے دل میں تو ہوگی خاتون، غالب نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بہت نازک اور چھوٹا دل ہے، مگر اپنا گزارا ہو جائے گا، گل نے کہا۔ یہاں تو بہت بدبو ہے، دم گھٹ رہا ہے میرا تو۔ میں ابھی اسپرے کر دیتا ہوں آپ کی پسندیدہ خوشبو کا۔ آپ تشریف رکھیے قالین پر یا صوفے پر، میں نے کہا۔ اس خانچے میں ایئر کنڈیشنر لگے گا، غالب نے کہا۔ یہ تو تھا غسل خانہ، خوشبو تو آئے گی بیت الخلا پہنچنے کے بعد۔ میں نے کہا، چھوڑ ان کی باتیں مت سن، چل یہ اینٹیں پکڑا مجھے۔ یعنی واپس باہر جاؤں؟ غالب نے کہا، اور پھر باہر جا کر ایک ایک اینٹ اٹھا کر دینے لگا۔ میں ان اینٹوں کو اندر جمع کرتا گیا۔ غالب اندر لوٹ آیا تو ہم نے ان اینٹوں کو خاصی مہارت اور احتیاط کے ساتھ واپس دیوار کے شگاف میں رکھ دیا۔ میں نے اور غالب نے دوسری دیوار کی اینٹ 10 منٹ سے کم وقت میں نکال لی۔ ایک طرف سے میں نے ڈرل مشین کو ہاتھ سے گھماتے ہوئے چنائی کو کھرچ دیا، دوسری طرف سے موسی نے بھی یہی کام پیچ کس سے کیا، لیکن جتنی دیر میں اس نے ایک لکیر کو گہرا کیا، میں 3 لکیروں کو کھود چکا تھا۔ یہ اینٹ دوسری طرف جا گری۔ دھماکے کے ساتھ ہم سب کے دل دہل گئے، لیکن اس کی گونج اندر ہی زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ باہر اس کی آواز کا کسی نے نوٹس لیا ہوتا تو شور مچ جاتا۔ جلدی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی غسل خانے میں کوئی پرانی ٹین کی بالٹی بھی پڑی ہوئی ہو اور اینٹ اس پر جا لگے، توپ کے کسی گولے کی طرح۔ بقول شاعر کے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ نازو نے ایک دبی دبی سی چیخ ماری، مگر ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا کہ چیخ مارنی ہو تو گلا یہیں چھوڑ جاؤ، غالب بگڑ کر بولا۔ وہ چھپ چھپ، نازو نے اکلاتے ہوئے کہا۔ کیا چھپ چھپ لگا رکھی ہے؟ صاف کہو کہ چھپکلی۔ چھپکلی چاہیے؟ میں ابھی پکڑ کر لا دیتا ہوں، غالب نے کہا۔ ذرا اینٹ نکال لوں۔ وہ میرے اوپر چڑھ گئی تھی۔ نازو نے خفا ہو کر کہا، چلو اگلی دفعہ تم چھپکلی پر چڑھ جانا۔
آگے زیادہ بڑی اور صحت مند چھپکلیاں ہوں گی۔ دوسری دیوار کے بعد بیت الخلا آ گیا۔ اس میں بدبو واقعی ناقابل برداشت تھی، برسوں کی مبہوس فضا میں رچ بس گئی تھی۔ یہاں کاکروچ بھی سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے جو سیپٹک ٹینک سے گزر کر آئے تھے۔ میں نے ماچس کی ایک تیلی جلانے میں کوئی حرج نہ سمجھا، اس کی روشنی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کاکروچ ایک دم بھاگے اور WC میں گھس گئے۔ نازور گل ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی پیر پٹکتی رہی۔ افراتفری میں بھاگنے والے کاکروچ کبھی ان کے پیروں پر چڑھ جاتے تھے۔ یار ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی چیخ مارنے کی اجازت دے دے، خالم نے کہا۔ میں نے کہا اچھا، 1 سیکنڈ کی چیخ کی اجازت ہے، جو 1 فٹ سے آگے سنائی نہ دے۔ ہماری پیش قدمی کی رفتار بہت اطمینان بخش تھی۔ اندر ہم بڑے سکون اعتماد کے ساتھ ایک کے بعد دوسری دیوار سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برسوں بند رہنے والے غسل خانے اور بیت الخلا انتہائی متعفن تھے۔ اندر گرد تھی اور مکڑیوں کے جالے تھے، مچھر تھے جو ہم پر مسلسل حملہ آور ہو رہے تھے۔ مجھے کاکروچ اور چھپکلی جیسے بے ضرر جانوروں کا ڈر نہیں تھا، ڈر یہ تھا کہ کہیں اندر بچھو نہ ہوں جو اچانک ڈنک مار دیں۔ میں نے اس خوف کا اظہار نہیں کیا، ورنہ اس کے بعد خواتین کو ہر کاکروچ بچھو نظر آنے لگتا۔ اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے جب ہم نے آخری غسل خانے سے گزر کر رسوئی یعنی باورچی خانے میں قدم رکھا۔ اس کے بعد والی دیوار پر پہنچ کر میں رک گیا۔ آگے فرش اچانک 2 فٹ اوپر اٹھا ہوا نظر آیا۔ مرزا جی، ایک بات تو بتاؤ، اس دیوار سے گزر کر ہم کہاں طلوع ہوں گے؟ برآمدے میں، زینے کے نیچے جہاں الیکٹرک سوئچ بورڈ اور جنریٹر لگے ہوئے ہیں، یا نچلی منزل کے آخری گودام میں؟ غالب کی صورت پر بھی الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ اچھا ہوتا اگر ہم یہ بات راما راؤ ہی سے پوچھ لیتے، اب ٹیلی فون کر کے پوچھ لو، نازو نے کہا۔ میں نے ہنس کر کہا، چلو اللہ مالک ہے، کچھ تو کرنا ہی ہے۔ آخری دیوار پر ہم نے پھر ڈرل مشین کے استعمال سے گریز کیا اور پیچ کس کو بھی احتیاط سے استعمال کرتے رہے۔ یہاں پہلی اینٹ نکالنے میں 20 منٹ لگے۔ جیسے اینٹ ہلی میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، دوسری طرف سے آنے والی تیز روشنی میرے منہ پر پڑی۔ میرے کانوں نے مکروہ آواز میں ایک بھیانک کہکا سنا۔ روشنی ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کی چھت میں ٹین کے 2 پرانے شیڈ آویزاں تھے، ان میں 200 واٹ کے 2 بلب روشن تھے۔ پہلے جب عمارت یتیم خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی تو ہر کمرے کے لیے ایک مرکزی لائٹ کافی سمجھی گئی ہوگی۔ پھر نقشے میں ضرورت کے مطابق ترمیم کی گئی اور درمیانی دیوار نکال کے 2 کمروں کو 20 فٹ چوڑے 24 فٹ لمبے ہال کی شکل دی گئی تو لائٹس دور ہو گئیں۔ یتیموں کے لیے شاید 40 یا 60 واٹ کے بلب کی روشنی کا خرچ بھی منتظم کو ضرورت سے زیادہ لگتا ہوگا، لیکن اب 200 واٹ کے بلبوں کی خیرہ کن روشنی میں حال بقائے نور بنا ہوا تھا۔ میں نے جس شخص کی ہنسی کی مکروہ آواز سنی تھی وہ میری طرف پیٹ کیے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھٹے ہوئے جسم کا پستہ قد سیاہ فام شخص تھا جس نے اپنا سر منڈوا رکھا تھا، مگر وہ پھر بھی گنجا نہیں لگتا تھا۔ اس کے سر کی کالی چمڑی بالوں جیسی ہی نظر آتی تھی۔ مشین گن کو اس نے کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ ارے پاگل کا بچہ، ادھر کیا ہے؟ سادہ چیڑی کا بچہ نہیں آئلہ ہے ادھر۔ اس کا دوسرا ساتھی لمبے قد دبلے پتلے جسم کا مالک تھا اور اس کی مونچھیں پرانے تلوار مارکا سٹائل کی تھی۔ ہم خود سنا، ابھی تو چڑیا ہو گیا ہے، کان خراب ہو گیا، مگج بھی کنڈم ہو جائے گا ایک دن۔ پہلے والے شخص نے دروازے کے قریب جا کر کہا، ہولی فادر، ہمارا کان ایک دم ٹھیک ہے۔ تلوار مارکا مونچھ والے نے برا مان کے خفگی سے کہا، ہمارا دماغ کو خراب بولتا سالا، تم خود دارو پی کے ایک دم ایڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ہم بولتا ہے تیرے کو یسوع مسیح کا قسم کھا کے بولتا ہے کہ کوئی دیوار کھودتا پڑا ہے۔ ایسا مافک آواز ہم کو جانتا ہے، ہم ناگپور جیل سے بھاگا تھا۔ یہ سٹوری تم 100 مرتبہ سنائلا ہے، ہاں مگر یہ سچ ہے۔ ہم جب دیوار سے اینٹ نکالتا تھا تو ہمارا کان یہ آواز سنتا تھا۔ پستہ کا دھنسا، لیکن ابھی ادھر کیا ہے؟ بول، کون سا دیوار نہیں ہے؟ دیکھ میں تیرے کو بتاتا ہے۔ ابھی تو ہنسے گا لیکن ادھر ضرور کوئی گول مال ہے۔ اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن کیا؟ نیچے کچھ چھوئے گا۔ دراز قد سوچتے ہوئے بولا، نیچے زمین میں؟ پستہ قد پہلے حیران ہوا اور پھر کہکا مار کے ہنس پڑا، اوے چیریا، نیچے کیا ہوئے گا؟ سرنگ؟ دراز قد نے اقرار میں سر ہلایا، ابھی کیا پتا کوئی سرنگ بنا لے تو بائی گاڈ ہم ادھر تھا جب ہم آواز سنا، ابھی وہ آواز نہیں ہے۔ چل میرے باپ، یہ اچھا سٹوری ہے۔ تو جیل کا دیوار توڑ، اس کا نیچے سرنگ بنا لیا،
گٹر میں نکلا اور بھاگ گیا، لیکن ابھی یہ کوئی جیل نہیں ہے، ادھر تیرا سٹوری فیل ہے۔ پستہ قد نے اپنے ساتھی کو دروازے سے دھکیل دیا اور کفن لگا دیا۔ دراز قد کے نہ کان خراب تھے اور نہ اس کے دماغ میں فطور تھا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ دراز قد اسی طرح دیوار کی اینٹیں نکال کر کسی زمین دوز سرنگ کے راستے کسی گٹر لائن تک پہنچا تھا اور ناگپور جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا تھا۔ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر اس کے کانوں نے جو آوازیں سنی تھی غلط نہ تھی اور اس نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا، مگر ہماری خوش قسمتی کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ تھی کہ انہوں نے کمرے کی خر دیوار کا معائنہ 5 منٹ پہلے کیا ہوگا جب اینٹ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اپنی طرف سے میں نے ساری چنائی کھرچ کر نکال دی تھی، لیکن اینٹ کو ہلایا نہیں تھا، ورنہ کمرے کے اندر پلستر ٹوٹ کے گرتا اور وہ اس شگاف سے مشین گن کی نال گزار کے ہم سب کو ایسے بوند دیتے جیسے بھٹی میں مکئی کے دانے۔ ہم نے اس دیوار پر کام کرتے ہوئے خصوصی احتیاط برتی تھی اور ڈرل مشین تو بالکل استعمال نہیں کی تھی۔ اس احتیاط نے بھی ہمیں بچا لیا تھا، لیکن ہماری اصل حفاظت ایک کرسی نے کی جو تھوڑے سے فاصلے پر بائیں جانب رکھی ہوئی تھی۔ یہ کرسی ہمارے اور ان کی نگاہوں کے درمیان خائل رہی۔ وہ عین دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور میں نے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر زمین سے 1 فٹ اوپر شگاف کیا تھا۔ اگر وہ سامنے ہوتے تو ان کی نظریں سوراخ کے اندر تک دیکھ سکتی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ واپس جا رہے تھے اور ان کی نظروں کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ 2 منٹ کا یہ وقفہ مجھ پر 2 گھنٹے سے زیادہ بھاری گزرا اور میں دم سادے بیٹھا رہا اور ہر لمحے گزراں کے ساتھ آنے والے انکشاف کے لمحے کا تصور کر کے کانپتا رہا۔ میں نے اس سیٹ کو بھی واپس رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں آہٹ انہیں متوجہ نہ کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے دل کے دھڑکنے کی اور سانس لینے کی آواز سے بھی خوف زدہ تھا کہ اس خاموشی میں ان کے شک سے غیر معمولی طور پر حساس ہو جانے والے کان ہوشیار نہ ہو جائیں۔ کیفیت دوسروں کی بھی مختلف نہ تھی۔ گل، نازو اور غالب سب اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔ حال میں گونجنے والی آوازیں اس شگاف سے گزر کے سب کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میری طرح وہ کچھ دیکھ نہیں رہے تھے، چنانچہ تصورات سے دہشت زدہ تھے۔ یکلخت تحفظ کا احساس خیال باطل ثابت ہوا تھا۔ 7 دیواریں عبور کر لینے کے بعد حاصل ہونے والے اعتماد اور کامیابی کے یقین کی خوشی لذت خواب سحر کی طرح مٹ گئی تھی۔ جب دروازہ بند ہوا اور میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر پیچھے دیکھا تو آہستہ آہستہ سب کے بجھے ہوئے مایوس اور پرخوف چہرے پھر امید کی روشنی اور شکر گزاری کے جذبات سے دمکنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے، سب سے پہلے نازو نے کہا اور ایک دم اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ پھر گل نے بھی نازو کے سٹائل میں ڈانس کرتے ہوئے کہا، میرا تو ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ میں اور غالب پہلے حیران ہوئے اور پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کر سکے۔ گل اور نازو پر کاکروچ چڑھ گئے تھے اور اب وہ ہاتھ مار مار کے انہیں جامے سے باہر کر رہی تھی۔ ان کی حالت خوف خفت سے قابل رحم ہو رہی تھی، لیکن خطرہ ایک ایسی مجبوری بن گیا تھا کہ وہ نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی اور نہ پیر جھٹک سکتی تھی۔ وہ بے حس حرکت دانت پر دانت جمائے بیٹھی رہیں اور ہر لال بیگ نے ان کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں میری اور غالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازو اور گل بالآخر خار کاکروچ کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اب ہمارے غیر ہمدردانہ رویے پر سخت برہم تھی۔ بہت بدتمیز کاکروچ تھے۔ غالب نے کہا، اب تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش میں ایک کاکروچ ہوتا، میں نے کہا، اور پھر باقی اینٹوں کو ہلانے لگا۔ اسی طرح مارے بھی جاتے۔ نازو نے بگڑ کر کہا، سکندر بھائی آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ، ہم نے کتنی مشکل سے اپنے آپ کو روکا، کہیں منہ سے چیخ نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ گل نے کہا، میں نے کہا رہنے دو بی بی، تمہارا چیخ مارنا محض ایک ادا ہوتی ہے خوف کی، خوف نہیں ہوتا۔ ہاں، غالب نے کہا، اس وقت کاکروچ کیا تم پر چھپکلیاں یلغار کرتی تب بھی تمہاری آواز نہ نکلتی، آواز نہ نکلتی دم نکل جاتا تو؟ نازو نے کہا، اللہ ایسی باتیں مت کرو، میرا دم نکل جائے گا۔ غالب نے ان کی نقل اتارتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی سچی ہو تو دکھاؤ مر کے۔ نازو نے جل کر کہا، میں مر گیا نا تو بھوت بن جاؤں گا اپنے سسر کی طرح۔ غالب نے کہا، یہ شرافت انسانیت سب چھوڑ دوں گا، بھوت تو چمٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو راستہ بن گیا، پہلے تم مرزا جی۔ غالب کے بعد میں نے گل اور نازو کو گزارا اور پھر خود بھی شگاف کے راستے حال میں پہنچ گیا۔
اس حال میں سب سے پرانا سامان بھرا پڑا تھا۔ پرانے پلنگ جو شاید پہلے یتیم خانے کی ملکیت تھے اب بے مصرف ہو گئے تھے۔ ان کی پٹیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی اور بنائی لٹک رہی تھی۔ دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی ڈیسکوں اور بینچوں کا انبار پڑا ہوا تھا۔ کچھ شکستہ کرسیاں اور میزیں بھی اپنا فسانہ عبرت سناتی نظر آتی تھی۔ مجھے ایک افسردہ کر دینے والا خیال آیا کہ آخر یتیم خانہ بند ہو جانے کے بعد وہ سب بچے کہاں گئے ہوں گے جن کے ماں باپ تو خیر دنیا ہی چھوڑ گئے تھے، لیکن جن کے لیے دنیا میں کسی عزیز رشتہ دار کے گھر میں بھی جگہ نہ تھی۔ کیا احساسات ہوں گے ان لاوارث اور مجبور بچوں کے جب انہیں کہا گیا ہوگا کہ چلو خالی کرو یہ جگہ۔ ساری عمر مفت کھلانے اور جگہ فراہم کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا تھا ہم نے۔ ان معصوموں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ آخر ہم کہاں جائیں، تو انہیں یہی جواب ملا ہوگا کہ جہنم میں جاؤ ہماری طرف سے۔ اور کیا معلوم ان لوگوں نے جیتے جی خود انہیں جہنم میں جھونک دیا ہو، ان کی زندگی کو پیشہ ور گدا گری کے ٹھیکے داروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو، اور اس وقت وہ مڑے تڑے ہاتھ پاؤں لیے کسی فٹ پاتھ پر پڑے دستے سوال دراز کر رہے ہوں۔ بھگوان کے نام پر یتیم کو کچھ دے جاؤ، بھگوان تمہیں بہت دے گا۔ اور نہ دینے والے ان کا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ آخر بھگوان نے تمہیں بہت کچھ کیوں نہیں دیا ہے۔ وہ کسی کو کیسے بتاتے کہ بھگوان تو سب کو دیتا ہے مگر اس کے بالک رام جیسے بھگت سب چھین لیتے ہیں۔ آخر اس کباڑ خانے میں کیا ہے؟ غور فرمانے کے لیے کالم نے کہا۔ میں چونکا، کچھ نہیں، میں کباڑ خانے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ نازو نے کہا، کیا دیوار کے پار کچھ نظر آ رہا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ وقت جس کی یہ نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، جیسے جسم مٹی میں مل جاتا ہے مگر لوہے مزار باقی رہتی ہے۔ کالم نے کہا، کنوتی ہونے کے مواقع پھر آئیں گے، آج تو وقت کم ہے۔ میں نے کہا اب کیا کریں؟ شطرنج کے گھوڑے کی طرح ڈھائی گھر کی چال چلیں؟ میرا خیال ہے وہ 3 ہی گھر ہوتے ہیں جن کو خواہ مخواہ ڈھائی گھر کہا جاتا ہے۔ کالی بولا، ویسے چال کی وضاحت فرمائیے، اور یہ بھی کہ آخر ہم گھوڑے کب سے ہو گئے؟ ہاں، ڈھینچو تو اب بھی کرتے ہو، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، ایک دیوار یہ ہے اس سے متصل کمرے کی، دوسری مقابل کی دیوار ہے، اس میں سے گزر کر ہم بجلی کے مین سوئچ اور جنریٹر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیسری یہ دیوار ہے، اس کی ایک اینٹ نکال کے باہر کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا گیٹ کی طرف سے بھی حملہ ممکن ہے۔ غالب نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ساری بات وقت کی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو ہم ایسے ہی دیواریں عبور کرتے گئے جیسے ابھی غسل خانوں سے گزر کر آئے ہیں، ایسے ہی ہر کمرے سے گزرتے ہوئے آخری کمرے میں جا پہنچے اور ایسے ہی ہر کمرہ خالی ملا تو یہ محنت رائے گاں جائے گی۔ اس میں 4 دیواروں سے گزرنے کا رسک بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دیوار کے کھرچے جانے کی آواز اوپر پہنچ جائے۔ اس کمرے میں جہاں محافظ موجود ہیں؟ گل نے کہا، یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں، مگر ایک بار رسک لینے اور 4 بار رسک لینے میں بہت فرق ہے، رسک کم سے کم لینا چاہیے۔ نازو نے میری تائید کی، اور اس کا طریقہ ہے براہ راست گیٹ تک رسائی۔ میں نے کہا، ہم اسی طرح دیواریں کھودتے ہوئے گئے تو 5ویں دیوار کھود کے گیٹ تک پہنچ جائیں گے، بشرطے کہ اس سے پہلے ہی پکڑے نہ گئے۔ براہ راست ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ گل نے کہا، اور پکڑے جائیں گے تو پھر کیسے بھی جائیں؟ نازو بولی۔ میں نے کہا، تم عجیب ہو، کبھی میری حمایت کرتی ہو کبھی مخالفت، میں ایک غیر جانبدارانہ حقیقت پسندی سے کام لے رہی ہوں۔ نازو نے فلسفیانہ متانت سے کہا، دیکھو جتنا فرق رسک میں ہے اتنا ہی پکڑے جانے میں بھی ہے۔ میں نے کہا، یا ہم ایسے مارے جائیں گے جیسے چوہے دان میں گرفتار ہونے والے چوہے مارے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اگر آخری دیوار کے شگاف سے طلوع ہونے کے بعد ہم نے 20 درجن مشین گنوں کا رخ اپنی طرف دیکھا، مقابلہ کر کے گرفتار ہونا بہتر ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، نازو نے کہا، اب میں غیر مشروط حمایت کرتی ہوں تمہاری۔ غالب نے اسے غصے سے دیکھا۔ سکندر نے صحیح خطاب دیا تھا تمہیں ابھی۔ میں نے کہا، پہلے بات سمجھ لو میری، 5 دیواروں کو کھودنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف 2 دیواروں پر قسمت آزمائی کریں۔ اسی کباڑ خانے میں کسی اور کمرے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے محافظ موجود ہوں یا چکر لگاتے رہتے ہوں۔ یہاں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ ایک ٹیم ادھر سے باہر نکلنے کا راستہ بنائے گی، دوسری ٹیم برآمدے کی طرف شگاف ڈالے گی تاکہ بجلی کے سوئچ بورڈ اور جنریٹر تک رسائی حاصل ہو جائے۔ کالم نے کہا، اندھیرا کر کے نعرے تکبیر۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی ہم صرف بلیک آؤٹ کے انتظامات کریں گے تاکہ جب ضرورت پڑے تو دشمن کے سارے حفاظتی انتظامات دھرے رہ جائیں۔ مین سوئچ آف کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں،
مگر اس کے ساتھ ہی جنریٹر چل پڑے گا۔ اصل کام ہے جنریٹر کو ناکارہ بنانا۔ میں تو الیکٹریشین نہیں ہوں، نازو نے کہا۔ خاموشی سے دستی بم مار دیں گے۔ میں نے کہا، لڑکی تم غالب کے ساتھ خاموشی سے ایک طرف کی دیوار کھودنے میں لگ جاؤ۔ بیک وقت دونوں کام نہیں ہو سکتے، نازو نے کہا۔ یا میں غالب کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا خاموش رہ سکتی ہوں۔ پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ گل تم غالب کے ساتھ باہر کی طرف والی دیوار کھود دو۔ میں نے اسے ایک پیچ کس پکڑاتے ہوئے کہا، یام ڈرل مشین استعمال نہیں کر سکتے۔ 15 کی جگہ 20 منٹ لگ جائیں کوئی بات نہیں، کام بہت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم 1 گھنٹے سے زیادہ وقت بچا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ گل نے کہا۔ باقی سب دیواروں کو بخش کے، غالب نے کہا۔ تم بھی ایسی بک بک کرتی رہو گی نازو کی طرح یا کوئی کام بھی کرو گی؟ چلو۔ اس سے پہلے کہ نازو پلٹ کر جواب دیتی، میں نے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ ہم دونوں کے پاس بھی ایک ہی پیچ کس تھا، چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ نازو کو محافظ مقرر کر دوں۔ جتنی دیر میں اپنے کام میں مصروف رہا وہ ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑی رہی۔ دوسری طرف غالب نے بھی گل کو یہی ذمہ داری سونپ دی تھی جو در حقیقت فراغت تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر تو کھڑی رہیں، پھر انہوں نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں کمرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی گپ لگا رہی تھی۔ میں نے اپنا کام اتنی نزاکت اور احتیاط سے کیا جیسے یہ دیوار سے اینٹ نکالنے کا نہیں، شیشے پر نقاشی کا کام ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک اینٹ کو ہٹانے میں میرے 20 منٹ سے زیادہ ہی صرف ہو گئے۔ تاہم اپنے منصوبے میں ترمیم کے بعد مجھے وقت کی کمی کا احساس نہیں رہا۔ میں زیادہ مطمئن اور پورے اعتماد تھا۔ ایک اینٹ ہٹانے کے بعد میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ شگاف برآمدے کے آخری حصے میں نکلا۔ دائیں جانب وہ زینہ تھا جو نصف بلندی تک جا کے گھوم جاتا تھا۔ اس نصف بلندی کے نیچے ایک تکونی چھجے والی جگہ میں بجلی کا سوئچ بورڈ تھا جس میں سے تار نکل کے جنریٹر تک جا رہے تھے۔ راما کی اطلاعات بہت صحیح تھی۔ جنریٹر ایک بیٹری سے چلتا تھا اور یہ غالباً کار کے انجن کی طرح سیلف سٹارٹ تھا۔ زینے کے آغاز میں ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ اوپر جہاں سے زینہ گھومتا تھا دوسری ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بجلی کے بورڈ پر ایک بلب لگا ہوا تھا مگر روشن نہیں تھا۔ اس کے قریبی دیوار پر وہ ایمرجنسی لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے اور جو بجلی بن جاتے ہی خود بخود چل جاتی ہے۔ ان سب انتظامات کو ناکارہ کرنا معمولی کام تھا۔ جب شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے میں گزر سکوں تو میں نے دوسری طرف جا کر دیکھا۔ غالب کی پوزیشن نسبتاً محفوظ تھی کیونکہ وہ سارے کاٹ کباڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مگر اسے جگہ بنانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ 5 منٹ کی تاخیر سے اس نے بھی اپنا کام ختم کر لیا۔ اب میں نے بھی باہر اس طرف دیکھا جدھر سڑک تھی۔ سڑک سے آنے والے راستے پر مرکری بلب چل رہے تھے۔ میں نے سر نکال کر بائیں طرف دیکھا تو مجھے 2 محافظ نظر آئے۔ ان میں سے ایک مشین گن لے کر ٹہل رہا تھا لیکن دوسرا سر کے نیچے کونی رکھے سویا پڑا ہوا تھا۔ غالباً یہ ان کا آپس کا طے کردہ طریقہ کار تھا۔ 2 افراد کو ساری رات جاگتے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چوکیداری کا کام تو ایک آدمی بھی کر سکتا ہے جو ضرورت پڑنے پر دوسرے کو فوراً بتا سکتا ہے، جگا سکتا ہے۔ یہ ایک پرتحفظ معاہدہ تھا جس میں دونوں کے لیے بیک وقت کام اور آرام کی گنجائش نکل آتی تھی۔ وہ دونوں رات کو باری باری جاگتے اور سوتے ہوں گے۔ راما راؤ نے کہا تھا کہ آج پولیس بھی ہوگی۔ غالب نے کہا، جب اصل محافظ سو رہے ہیں تو پولیس جاگ کر کیا کرے گی؟ میں نے کہا، وہ آ گئے، ان کا فرض پورا ہو گیا۔ ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، روز روز تو ہوگا نہیں، اور جو ہونا تھا وہ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود ہو گیا۔ میں نے کہا، اب میں پہلے الیکٹرک بریک ڈاؤن سسٹم میں تھوڑا سا رد و بدل کر لوں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ برقی رو کو صرف ایک لیور کھینچ کر بند کیا جا سکتا تھا، ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اصلی خطرہ متبادل نظام کا تھا جو بجلی بند ہوتے ہی فعال ہو جاتا تھا۔ ایمرجنسی لائٹ کو میں نے اسی کے سوئچ سے آف کیا اور پھر بہتر یہ سمجھا کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوتے ہی کوئی وہاں پہنچے تو اسے روشنی نہ ملے۔ ایمرجنسی لائٹ پلاسٹک کے چھوٹے سے خوبصورت پیکٹ میں تھی اور اسے آسانی سے کیل پر بھی لٹکایا جا سکتا تھا یا ہاتھ میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ عام گھریلو استعمال کی لائٹ تھی جو بجلی نہ ہونے کی صورت میں 2-3 گھنٹے کام دے جاتی۔ اسے میں نے اتار کر نازو کے سپرد کر دیا۔ نازو اسے اندر پڑے ہوئے کاٹ کباڑ میں ڈال آئی۔ جنریٹر کو میں نے پہلے تو بیٹری سے الگ کیا تاکہ بجلی جانے کی صورت میں یہ خود سٹارٹ نہ ہو۔ بیٹری کے پول سے سیلف سٹارٹ یونٹ تک جانے والے تار ایک جھٹکا دینے سے الگ ہو گئے۔ انہیں بھی میں نے نازو کو تھما دیا۔ انہیں بھی اندر پھینکا ہوں؟ وہ بولی۔ جو چاہو کرو، میں نے کہا۔
مگر بولو آہستہ، انہیں رکھ لیتی ہوں، مضبوط تار ہیں۔ نازو نے کہا، تمہارے کس کام کے؟ میں نے جنریٹر پر غور کرتے ہوئے کہا، اس سے ہتھکڑی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، مجرموں کو باندھا جا سکتا ہے، ان کی کھال بھی ادھیڑی جا سکتی ہے، بل دے کر دورہ کر لیا جائے تو ایسا مضبوط کوڑا بن جاتا ہے۔ نازو نے کہا، اور جناب اس سے تو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، کیوں گردن میں ڈال کے ایک جھٹکا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، کوئی سن لے گا۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں چپ نہیں رہ سکتی، وہ تم نے غالب کے ساتھ رخصتی کے وقت شرط لگائی تھی، میرے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا، آخر آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے مجھ پر بولنے کا۔ وہ بولی، آج بہت غلط وقت پر اور غلط جگہ دورہ پڑا ہے۔ میں نے کہا، میں تو اتنا آہستہ بول رہی ہوں کہ خود بھی صاف نہیں سن سکتی۔ نازو نے کہا، معلوم نہیں تم کیسے سن رہے ہو۔ میں نے جنریٹر کے اسپارک پلگ کے اوپر لگی ہوئی پلاسٹک کیپ ہٹائی اور اسے منسلک تار کو کھینچ کر توڑ لیا۔ اتنا کافی تھا۔ اب لائٹ آف ہو جانے کے بعد جنریٹر کے خود سٹارٹ ہونے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی خود آ کے بھی اسے نہیں چلا سکتا تھا۔ اسے لائٹ نہ ملتی اور لائٹ مل جاتی تب بھی وہ اسپارک پلگ کا تار کہاں سے لاتا؟ ابھی ہم اس کاروائی سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اوپر سے 2 افراد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ باتیں کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔